صادق وہ ہے کہ اگر لوگ اس کی کک عزت نہ کریں تو وہ پرواہ کرے بلکہ مصلحت سمجھے اور یہ نہ چاہے کہ اس کی ذرہ بھر نیکی کو لوگ جانیں۔ ارادے کی سستی سے بچے، اگر ارادے میں گناہ دیکھے تو خدا سے پناہ مانگے۔ اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو واقعی تو اچھا، اور کہتے ہیں تو واقعی تو اچھا، اور اگر پڑوسی کی رائے تیرے بارے میں خراب ہے تو واقعی برا آدمی ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تمہیں جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی بہترین رفیق ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے اس طریق سے کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اسے رنج ہو۔ رحم دل انسان جب مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا تو اس کا حال مصیبت زدوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک جگہ نہیں پائے جاتے، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لرزش نہیں کھاتے۔ زہد وہ ہے جو کچھ نہ پائے تو بھی خوشحال رہے اور اپنی کوشش بند نہ کرے، سختی پر صبر کرے، عمر بھر اللہ کے ہر برتاؤ سے راضی رہے۔ خدا تعالیٰ سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ کر انسانوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ دنیا کی تحریص و ترغیب اور خواہشات کی تحریک کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ کوشۂ نشینی سے آنکھ محفوظ رہتی ہے اور انسان تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے گناہ کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے نسبت اس کے کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ آخر زمانہ میں علماء امیروں کی قربت پر لڑیں گے جس طرح کے مرد عورتوں پر لڑتے ہیں۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ مسجد میں منافقوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجروں میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ جس طرح چاند اپنے آپ ہی چاندنی پھیلا دیتا ہے، سورج خود بخود پھول کھلا دیتا ہے، اسی طرح نیک انسان بھی اپنے آپ دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ جس گھر میں مرغی انڈے دینا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے بہت جلد گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ یاد رکھو، اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ لوگوں سے بے رخ رہنا عداوت پیدا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ خوشی سے ملنا برے ہم نشین پیدا کرتا ہے، لہذا تم دونوں کے درمیان رہو۔ یاد رکھو، بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرے دانشمند کلام کی تحقیر کرے گا۔